السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، کل میرے سے ایک سوال کیا کسی نے کہ آپ نے ٹرائی پوڈ کہاں سے لیا ہے، تو میں بتاتی ہوں ٹرائی پوڈ میں نے یہاں میں راولپنڈی میں رہتی ہوں تو یہاں سے ہی لیا ہے۔ 1000 روپے کا شاید لیا ہے یا 800 کا، مجھے اب نہیں یاد، ہسبینڈ نے ہی پیسے دیے تھے۔ اور پھر دوسرا سوال تھا کہ روم کولر کتنے کا لیا ہے، تو روم کولر ہسبینڈ نے 30,000 کا لے کر دیا ہے مجھے روم کولر۔ تو جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا تھا کہ میری سوکن نے لے کر دیا ہے، وہ والا 30,000 کا روم کولر ہے۔ تو کل کسی نے کہا تھا تو اچھا، ایک اور مجھے ایک کمنٹس تھا، کہہ رہی تھی ایک سسٹر کہ آپ نے صفائی اور برتن اس لیے کیا ہے کہ آپ کو روم کولر کی ضرورت تھی کہ آپ کو روم کولر لا کے دے سوکن اور ہسبینڈ۔ ایسی کوئی بات نہیں سسٹر، مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں گی تو وہ مجھے لا کر دیں گے۔ میرے ہسبینڈ کا فرض بنتا ہے، کوئی احسان نہیں وہ مجھ پر کر رہے۔ انہوں نے ایک دوسری شادی مجھ سے اپنی خوشی کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے کی ہے کہ ان کا شملہ اونچا رہے۔ ان کو بےزتی محسوس ہوتی تھی کہ ان کے سالے نے دوسری شادی کر لی تھی، ان کی بہن پہ سوکن آ گئی تھی، تو وہ بےزتی محسوس کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے مجھ سے دوسری شادی کی ہے، نہ کہ میں نے بھاگ کر نہ کیا ان سے دوسری شادی اور میرے پہ احسان کیا انہوں نے۔ تو میں نے کوئی بھی کسی کا کام لالچ میں آ کر نہیں کیا، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میرا دل کرتا ہے تو میں کام کرتی ہوں۔ اب مجھ سے کوئی زبردستی تو نہیں کروا سکتا کہ تم ہمارا کام کرو گی تو ہم تمہارا کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں، بس میں ایسی ہی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ مطلب دیکھو، میرا دماغ ایسا ہے نا کہ میں دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، دوسروں کے ساتھ ہنس کے گھل مل کے رہنا چاہتی ہوں، لیکن انسان ہونا کیا کروں، پھر کوئی نہ کوئی بات بری لگ جاتی ہے، پھر میں کہتی ہوں کبھی بھی میں کسی کے ساتھ گھل مل کے نہ رہوں، اپنا کروں سارا کام، تو میں اپنی خوشی سے کرتی ہوں۔ یہ بھی میں رات کو جیسے کہ کھانا میری بنانے کی باری تھی کل جی، میں نے کھچڑی اپنے لیے بنانی تھی لیکن سب کے لیے ہی بنائی ہے، اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے۔ تو اچھا، میں آج آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ واقعہ بہت ہی مزے کا بھی ہے اور مجھ سے بھی ملتا جلتا ہے۔ میں کہتی ہوں شاید میرے جیسی وہ بھی لڑکی تھی کہ وہ ہمیشہ ایک لڑکی تھی، ہمیشہ دکھی اور اداس رہتی تھی، ماضی کے دکھوں اور بری یادوں میں کھوئی رہتی، بھول ہی نہیں پاتی تھی، ایک ہی بات کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتی رہتی۔ اچھا، اکثر ہم نے دیکھا ہے، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں سے میں بھی ہوں، ایک ہی بات کو بلا وجہ سوچتی رہتی ہوں، اس میں سے باتیں نکالتی ہوں، پھر اس میں سے لڑائیاں بھی کرتی ہوں ہسبینڈ کے ساتھ، پچھلی باتوں کو سوچ 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 کر کرتی ہوں۔ اچھا، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی یا کوئی اس سے کچھ کہہ دیتا تو وہ پورا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہتی کہ اس نے مجھ سے کیوں کہا ہے، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، یہ بات کیوں کی، وہ سوچتی رہتی اپنے ذہن میں، وہ خود کو برا بھلا کہتی، اپنی قسمت کو کوستی یا پھر اس شخص کو نیچا دکھانے اور بدلہ لینے کے منصوبے بناتی۔ اپنی اس عادت کی وجہ سے اپنے کام پر وہ دھیان نہیں دے پاتی تھی۔ پھر اسے کسی نے مشورہ دیا کہ پاس گاؤں میں ایک عورت رہتی ہے، بہت ہی سمجھدار ہے، لوگ بہت دور سے اس کے پاس پریشانیوں کا حل لے کر آتے ہیں، تم بھی جا کر اپنی پرابلم بتاؤ۔ وہ وہاں گئی تو ان کے پاس اپنی پرابلم بتائی تو کہ میں اس طرح پریشان رہتی ہوں، باتیں سوچتی رہتی ہوں، یہ وہ سب کچھ، ماضی کے دکھوں کو نہیں بھول رہی، پریشانیوں کو نہیں بھول رہی، سمجھ نہیں آئی کیا کروں۔ لڑکی کی بات سن کر وہ خاتون چپ کر اندر چلی گئی اور جب واپس آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اس پانی سے بھرا جگ کا وزن کتنا ہے؟ لڑکی نے دیکھا اور کہا مجھے نہیں اندازہ اور بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ عورت بولی اگر میں جگ کو 1 منٹ تک پکڑے رکھوں تو کیا ہوگا؟ لڑکی نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ عورت نے کہا 1 گھنٹے تک پکڑی رکھوں تو؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، کہتی آپ کے بازو تھک جائیں گے، آپ کی انگلیاں تھک جائیں گی، ہاتھ تھک جائیں گے، درد کرنے لگ جائیں گے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اگر پورا دن اس کو اٹھا کر رکھوں تو؟ لڑکی نے کہا پھر بازو اکڑ جائے گا، ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے۔ عورت نے سوال کیا ہاسپٹل کیوں جانا پڑے گا؟ لڑکی نے کہا کہ ظاہر ہے یہ پکڑے رکھنے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ
بازو اکڑ جائے گا، دکھ جائے گا، تو پھر اس لیے ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ تو عورت نے کہا اگر میں یہ نیچے رکھ دوں، نہیں، عورت نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو لڑکی نے کہا اس کو نیچے رکھ دیں، سمپل سی بات ہے۔ تو وہ عورت مسکرائی اور کہا ٹھیک کہا تم نے، اب میری بات غور سے سنو، لائف کی پریشانیاں اس جگ کی طرح ہوتی ہے، اگر تھوڑی دیر تک دماغ میں رکھیں تو خیر ہے، پر ہر ٹائم کئی گھنٹوں تک ان کے بارے میں سوچتے رہنا، اپنے دماغ میں رکھیں گے، سر کا درد ہوگا، آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کریں گے، کوئی کام بھی نہیں ہوگا، کسی کام میں دل نہیں لگے گا، تو یہ آپ کی زندگی برباد کر دیں گی، آپ کو پاگل کر دیں گی، آپ کی صلاحیتوں کو دبا دیں گی، آپ اپنا کوئی کام نہیں کر سکو گے۔ ہر ٹائم ماضی کی غلطیوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، پر ان سے کچھ سیکھنا ہوگا، ورنہ تمہاری زندگی میں درد پیدا ہوگا، تمہاری زندگی مشکل بن جائے گی۔ اگر تم ماضی کو پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو تمہارا حال بھی خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تمہارا آج بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ماضی کو روتے روتے آپ نے آج کو بھی برباد کر لو گے، اور یہ وقت گزر جانے کے بعد تمہیں پچھتاوا ہوگا اپنے کیے پر۔ اس لیے اپنے ماضی پر رونا دھونا چھوڑ دو اور اپنے آج پر دھیان دو اور اپنے آج کو بہتر بناؤ۔ یہ تھی کہانی چھوٹی سی، اور میں کہتی ہوں اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن نہیں سیکھتے، میرا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہر ٹائم میں سوچتی رہتی ہوں پچھلی باتیں، کسی نے کیوں ایسے کہہ دیا ہے، کسی نے کیوں کر دیا ہے۔ اچھا، یہ میں کل کھچڑی بنا رہی تھی، یہ یہاں سے میں نے نا موبائل اٹھایا ہوا تھا تو یہ بار بار گر رہی تھی، ہاتھ کانپ رہا تھا موبائل والا بھی، اور سائڈوں سے بھی گر رہی تھی، اور یہاں پہ میں نے چاپر کا بھی کل مجھے کمنٹس آیا تھا کہ آپ چاپر کے بارے میں بتائیں، تو یہاں پہ آئے گی ابھی چاپر کی ویڈیو، یہاں سے آگے سے ہاں نہ تو بتا نا کیا یہ، ہاں نہیں بول بولے نا، تو مجھے بتا نا، میں سمجھا، میں کل بول لوں گی۔ یہ جو ہے آٹے کے لیے آئے گا، آٹا گوندنے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو لگا کے آٹا گوندے گا؟ ہاں، پھر آ جاتا ہے یہ اس کو لگا کے آٹا، یہ کوئی بھی جیسے چکن وغیرہ، مٹن وغیرہ یا کوئی سبزی وغیرہ چاپ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ایک منٹ، ہاں چاپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیتی ہوں۔ یہ آتا ہے کہ یہ جو اس کی خالی جگہ ہوتی ہے نا ڈھکن کی، تو آپ اس کے اندر یہ لگا کے کوئی بھی چکن وغیرہ مٹن وغیرہ ڈال کے اس کے اوپر سے پریس کریں گے تو وہ نیچے سے نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آتا ہے انڈے وغیرہ کریم وغیرہ پھینٹنے کے لیے، ٹھیک ہے، بیٹ کرنے کے لیے، میں آ جاتا ہے۔ بس۔ اچھا، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک کر دیجیے گا۔ میرے پاس نہیں ہے بہت عقل مندانہ باتیں اور بہت بڑے بڑے دعوے جو اور بھی یوٹیوب پر میں دیکھتی ہوں کرتی ہیں، میرے پاس نہیں ہے، بس میرے دل دماغ میں جو ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ میں نے چینل کو چلانا ہے، چینل چلانا میری مجبوری ہے۔ میرے پاس دیکھنے میں بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں، سب سے مین بات، 2 دفعہ مجھے 2 لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا تو روم کولر لگا ہوا ہے کھڑکی میں۔ سسٹر، وہ 2 سال پہلے سیکنڈ ہینڈ لیا تھا تو وہ اب کولنگ نہیں کرتا، وہ صرف ہوا دیتا ہے، اور دن کو اتنی تیز شدت کی دھوپ ہوتی ہے وہ گرمی کھینچ کر باہر اندر پھینکتا ہے۔ ظاہر ہے کولنگ کے بغیر روم کولر چلاؤ گے تو گرم ہوا دے گا، جیسے پنکھے گرم دیتے ہیں، تو وہ خراب ہے روم کولر، اس لیے میں نے ہسبینڈ کو کہا ہے نیو روم کولر کا، اور میں نے پھر ایک دفعہ کہوں گی ہسبینڈ
پہلے تو اللہ پاک کا لاکھوں لاکھ کروڑ کروڑ شکر الحمدللہ جس اللہ نے دیا ہے، اور ہسبینڈ کو بھی اللہ پاک صحت تندرستی دے. تو باقی ہسبینڈ بے شک میری خواہش پوری کرتے ہیں، تو میں آپ کو باقی کل بتاؤں گی کہ کون سی خواہش اور کون سی نہیں. اب ویڈیو ختم ہونے والی ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ہسبینڈ کے بھی کچھ فرض ہوتا ہے بیویوں پر، ہسبینڈ احسان نہیں کرتے چیزیں دلا کر بیویوں کو، تو اتنا احسان جتانے والی اس میں کوئی بات نہیں. تو یہاں پہ بن گئی تھی کھچڑی. مجھے بتائیے گا میری ویڈیو آج کی کیسی لگی. اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہے تو میں کل اور بھی باتیں ایسی لے کر آؤں گی. محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی، محنت سے یا پیسے بھی ملتے ہیں، محنت سے ہی چینل بھی چلتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.